ان آقا کے دیوانوں، صحابہ کرام کے پروانوں اور اہل بیت کے جانساروں سے خطاب فرمائے جناب سید محمد یوسف شاہ صاحب۔ اور اس سے قبل کے شاہ صاحب کا خطاب شروع ہو، میں ملتمس ہوں اپنے مہمان جناب محمد نوید عارف صاحب سے اور جناب قاری فرحان قادری صاحب اور جناب محسن صاحب سے تو شاہ صاحب کے خطاب کے بعد ان کی نعت ہوگی اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے، اور بیزیوں سے اور میلان سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں سے ملتمس ہوں کہ آگے تشریف لائے جناب شاہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نہایت ہی محترم و مکرم اسلامی پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارک کی اس مبارک اور مقدس جلوس کے انعقاد پر میں آپ تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاکستانی کمیونٹی کو بالخصوص اور اے پی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مختصر وقت میں اتنا بڑا اور اتنا کامیاب جلوس کا انعقاد کیا، اور تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آج کے اس پروگرام کو کامیابی میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ تو دوستان محترم، میرا ایک مختصر سا ایک پیغام ہے، اس کے بعد جناب ڈاکٹر مدثر صاحب آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ تو میں یہاں پر اناؤنس کروں گا کہ سینئر سرجمویا per favore vieni qua۔ یہ ہمارے سینئر سرجمویا جو سیکرٹری جنرال چیزل پروونچیا دی ویریزی ہیں، یہ آج کے جلوس کے انعقاد کا صحرا ان کے سر ہے۔ تمام دوست ان کو ہاتھ اٹھا کر مبارکباد پیش کریں، اور میری دعا ہے بالخصوص کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ دوستان محترم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ وقت تھا کہ جب انسان تو موجود تھے لیکن انسان کے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ حیوان بھی جب بچہ پیدا کرتا تو وہ اس سے محبت اس غرض سے نہیں کرتا تھا کہ یہ مرد ہے، یہ ماسکیو ہے، یہ فیمینہ ہے، یہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن انسان کی حالت یہ تھی کہ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کے تو جشن مناتا، لیکن جب بچی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اس وقت انسان بشکل انسان تو موجود تھا لیکن حقیقت میں وہ حیوان کا روپ دھار چکا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ پر اس جگہ جس کو حجاز مقدس بعد میں نام دیا گیا، پہلے یثرب کا نام دیا گیا تھا، مکہ کا نام تھا اس کا، اس جگہ پر جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو اس دنیا میں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کا یہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کی رحمت کسی مسلمان کے لیے خاص نہیں ہے، میرے آقا کی رحمت کافروں کے لیے بھی یکساں ہے کہ ابو لہب جو سخت کافر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جب اس کو خبر ملی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لونڈی کے آزاد کے بدلے میں اس کو قبر میں بھی یہ انعام دیا کہ اس کو خواب میں دیکھا ایک شخص نے، تو اسے پوچھا کہ ابو لہب کیا حال ہے؟ تو اس نے پوچھا حال تو بہت برا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو اس وقت ایک خاص گھڑی ہے جو صبح کی گھڑی ہے، اس وقت میری جس شہادت والی انگلی سے میں نے وہ لونڈی آزاد کی تھی، جو اپنی خادمہ آزاد کی تھی، اس انگل سے مجھے کچھ پانی کے قطرے ملتے ہیں، وہ میں چوستا ہوں تو مجھے عذاب میں ملتی ہے، میرے عذاب میں کمی ملتی ہے۔ یا رسول اللہ۔ تو جب ایک کافر میرے آقا کا سب سے بڑا دشمن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رحمت للعالمین کی جو رحمت سے فیضیاب ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان میرے آقا کا غلام کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کے غلامی سے کیوں نہیں مستفید ہو سکتا؟ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ تو میں اب تمام دوستوں کو یہی ایک میسج دوں گا کہ ہم اس دیار غیر میں رہ رہے ہیں، لیکن اب یہ دیار غیر نہیں، اب ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پر آئے لیکن ہمارے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ
नहीं है, वो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात सिखाएं, हम खुद भी सीखें और अपनी औलाद को भी सिखाएं ताकि वो राह रास्त पर रहें। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा और मैं अब दूसरे अहबाब जो उनको मौका दूंगा। सबसे पहले सीनियर सर्जो मोया को मैं दावत दूंगा कि वो अपने जो मैसेज दें। शाह साहब ने फरमाया सर्जो मोया, लेकिन इससे कबल के सर्जो मोया साहब इटालियन में आपसे खिताब फरमाया। मैं मुल्तमस हूँ जनाब तौसीफुर रहमान राजा साहब से कि जो शाह साहब ने अभी खिताब फरमाया उसका मफहूम इटालियन में बयान फरमा दें। Adesso per i nostri amici italiani che sono qua presenti vorrei fare la traduzione tutto ciò che ha detto il signor Youssef, Mohammed Youssef. Ha detto che nell'epoca quando era nato Mohammed sallallahu alaihi wasallam la gente era talmente ignorante che cioè, fisicamente le persone c'erano, però dentro di loro diciamo il rispetto per le persone non esisteva. Allora soltanto quando nasceva qualche figlio maschio, allora lì facevano la festa e si divertivano e era così, ma però soltanto che quando nasceva qualche femmina invece lo mettevano sotto la terra viva, perché per loro pensavano che le donne non hanno un rispetto per loro. Però soltanto che quando è arrivato il nostro profeta Muhammad ha spiegato alle persone che no, anche le donne hanno il loro valore, sono molto rispettose, perché sono quelli che creano l'ambiente, sono quelli che che insegnano ai figli per il loro futuro. Adesso facciamo il conto che noi siamo qua presenti, che siamo, diciamo tutte le persone sono qua presenti per il momento che li conosco io, sono qua residenti in Italia più di 10 anni, 15 anni, però non credo che penseranno di ritornare nel proprio paese, perché ormai, secondo il mio pensiero, questo qua ormai è già il nostro paese, dobbiamo pensare per qua. Non è che dobbiamo dire sì, ma il mio paese è Pakistan, ok, è il nostro paese, soltanto che questo qua ormai è come il nostro primo paese, dobbiamo rendere conto di questo paese, dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo ricreare questo paese in modo tale che da felicitare questo paese, dobbiamo essere con tutti felici e essere un orgoglioso per vivere in Italia. Grazie. Sergio Moya. Ma io vi ringrazio per questa grande accoglienza. Penso che la manifestazione di oggi sia stato un primo passo importante per far vedere alla città e al territorio fisicamente la vostra comunità, per far capire che siete portatori di una tradizione e di una cultura che può portare tante cose alla nostra, e forse questo è il primo importante passo per un incontro che dovrà continuare e dovrà arricchire tutti, italiani e immigrati pakistani, in un'unica comunità. Grazie.